مرشد کی محبت میں سالک کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ جذب اور استقامت کے ساتھ قرب الہی حاصل کرے اور مطلوب اور مقصود کو کمالیت تک پہنچے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی زبان کو مکمل طور پر قابو میں رکھ لیتا ہے۔ صدر مشائخ قاضی عین القذات حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلمہ کہنا مسلمان ہونا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا یہ اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی میرے قلعے میں داخل ہوتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم اگر یہ کلمہ آج تمہیں گناہوں سے نہیں روک سکتا، اگر یہ کلمہ آج تمہیں گناہوں سے نہیں روک سکتا تو کل بھی تمہیں دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ بس یہ واضح ہے کہ دل اور جان میں کلمے کا اثر ہونا ضروری ہے۔ کلمہ کون سمجھائے گا یار مرشد کے علاوہ، اور سب کچھ کلمے میں ہی تو ہے، سارے راز ہی کلمے میں۔ واضح رہے کہ دل اور جان میں کلمے کا اثر ہونا ضروری ہے، محض زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ کافر سے کہا گیا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، ابھی میں نے یہی بات کہی تھی، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کافر نے کہا میں نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، لیکن کیا اسلام وہ ہے جو خواجہ بایزید، خواجہ شبلی اور خواجہ سعدی رکھتے ہیں، یا وہ اسلام ہے جو تمہارے پاس ہے؟ اگر اسلام وہ ہے جو خواجہ بایزید بستامی، خواجہ شبلی اور خواجہ سعدی کے پاس ہے تو وہ عظیم حقیقت ہے، اور اگر اسلام وہ ہے جو تمہارے پاس ہے تو میرا کفر تمہارے اسلام سے بہت اچھا ہے۔ اگر کلمہ وہ ہے جو ان کو حاصل تھا تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی، اور کلمہ یہ ہے جو تمہیں حاصل ہے تو میں تو کافر اچھا ہوں تمہارا۔ لیکن کون ہے جو ان باتوں کو سنے اور ان کے حقیقی معنی کو سمجھے؟ یعنی جو صرف ظاہری چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اس کی گہرائی کو نہیں جان سکتا۔ میں نے تمہیں سمجھایا لا الہ عرش سے شروع ہوتا ہے اور پیر فرش تک پہنچتا ہے، پھر الہ کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ فنا اور بقا ایک ازلی حقیقت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اور تم اس دنیا میں محض ایک طلسم، جادو، راز ہیں۔ جادو ہے، جادو، طلسمی دنیا نہیں ہوتی ہے، ابھی کیا ابھی نہیں ہے، بس یہی ہے اپن، ہم لوگ صرف ایک طلسم ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں علم قال یعنی ظاہری علم سے آگے بڑھو، اور اے عاشق علم حال یعنی باطنی علم کو سنو۔ جو شخص صرف شریعت کی پیروی کرتا ہے وہ اندھے دل کے ساتھ رہتا ہے اور آخر کار شرمندہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علم شریعت کو جاننا، اعمال طریقت میں استقامت اور عقل کی بنیاد پر عبادیت کی راہ اور انسانیت کی تعمیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ علم قال کی پیروی یعنی ظاہری علم کی پیروی، عبادت میں آزادی، فتویٰ میں درستگی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، عبادات میں عزت اور عظمت شامل ہیں، تجلیات میں استقامت، عادات میں اصول، اعمال میں کمال اور ظاہری اطاعت میں علماء اور زہاد اور فقہاء کی پیروی شامل ہے۔ ظاہری عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ عالموں کی، زاہدوں کی اور فقیہوں کی، یعنی جو فتویٰ دیتے ہیں مفتیوں کی، ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ۔ ریاضت اور مجاہدات میں استقامت، اسماء و صفات کی پیروی اور تسبیحات اور دعاؤں کے ذریعے روحانی ترقی ہوتی ہے، لیکن دل میں نفسانی خطرات اور اس میں ذات کو پانے کی جستجو مشکل ہے، اور اس میں غفلت ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ آخرت کی شدت اور خوف عمل کی استقامت کو کمزور کر دیتے ہیں۔
دا ریزیلینس آف عمل، اس کو کمزور کر دیتے. علم یقین کے ذریعے معرفت حق حاصل کرنے کی کوشش میں وقت ضائع ہو سکتا ہے. اب آ گئی ملکوت والی عبادت. علم یقین کے ذریعے معرفت حق حاصل کرنے کی کوشش میں وقت برباد ہو سکتا ہے. عالم ناسوت اس دنیا کا جہاں ہے اور عالم ملکوت اس دنیا کا جہاں ہے. میں تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہوں، نہ اس دنیا کا راستہ بتاتا ہوں نہ اس دنیا کا راستہ بتاتا ہوں. میں تمہیں حق کا راستہ بتاتا ہوں. جب تم کو دل میں بساؤ تو ہمیشہ حق کی عبادت کرو گے. جب تم اس کو دل میں بسا لو گے تو ہمیشہ حق کی عبادت کرو گے، جنت یا جہنم کی نہیں کرو گے. طاعت میں تا رہے نہ انگبی کی لاد، دوزخ میں پھینک دو کوئی لے کر بہشت کو. جب تم حق کو دل میں بساؤ تم ہمیشہ حق کی عبادت کرو گے. کون سا عشق ہے جو حقیقت میں عشق کہلاتا ہے؟ سوال. اس عشق کے سامنے دونوں جہان غلاموں کی طرح ہیں. یہ ناسوت بھی اور ملاکوت بھی دونوں اس کے غلام ہوتے ہیں. جس کے سر ہو عشق کی چھاؤ، پاؤں کے جو نیچے جنت ہوگی، وہ یار میرا تھیا تھیا. جس کے سر ہو عشق کی چھاؤں، پاؤں کے جی نیچے جنت ہو، وہ شام رات میری کائنات، وہ یار میرا تھیا تھیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا عشق ہے جو حقیقت میں عشق کہلاتا ہے؟ اس عشق کے سامنے دونوں جہان غلاموں کی طرح ہے. گر میسر ہو محبت، زہد و تقوی کچھ نہیں. عاشقی کے سامنے دنیا اور عقبہ کچھ نہیں. میری نواز فرماتے ہیں آٹھوں جنت کی قیمت میری نظر میں آدھے جو کے برابر بھی نہیں. چہارم یہ جان لو کہ اطاعت کا علم حاصل کرنا. چوتھے نمبر پہ یہ جان لو کہ اطاعت کا علم حاصل کر نادر اصل باطن کی اصلاح کا جذبہ پیدا کرتا ہے. جان لو کہ اطاعت کا علم حاصل کرنا در اصل باطن کی اصلاح کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور حقیقت کی راہ میں استقامت کو عنایت سے تقویت ملتی ہے. راہ عشق اور محبت کی تربیت، باطن کی اطاعت، سعادت کا کیمیا اور رموزات کے معانی کو سمجھنے کی تعلیمات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ممکن ہوتی ہے. ان کی صحبت سے ایکھون رسول زندہ نائی، بولو قرآن کو تھا بھائی. رسول کی صحبت ہر دور میں رہے گی. مہدی علیہ السلام تک کامل مرشد کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا، اولیاء کی تلقین اور ارشاد، سالک مجذوب کا اخلاص میں بڑھنا اور دل کی عبادت کو مضبوط بنانا ضروری ہے. سلوک کی راہ میں استقامت اور قدموں میں صداقت اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے. باطنی عبادت عشق معشوق کے ساتھ کی جاتی ہیں. کیا کی جاتی ہے؟ باطنی اطاعت عشق معشوق کے ساتھ کی جاتی ہے. جس سے عشق کرتے ہیں اس کے ساتھ کی جاتی ہے. اور دلوں کی حفاظت کے لیے مرشد کی تلقین اور ارشاد کی ضرورت ہوتی ہے. محبوب کی زلفوں کی باتیں، محبوب کی زلفوں کی باتیں مستور راز اور دوست کی ہدایت دل میں آتی ہے اور دل کو حاضری میں لاتی ہے. یعنی اللہ کے سامنے کھڑا کر